دوسری بات، روئے زمین پر ایسی ہستیاں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2651، صحیح مسلم کی روایت ہے 6422. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال قرنی، جو اس وقت میرے دور میں ہے، ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد آئیں گے، میرے بعد یعنی آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس دور کے بعد آئیں گے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں نبی زبان کے مطابق جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد جن کو تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، جنہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اسلام کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے، وہ ہوئے صحابی. اور جنہوں نے اسی طرح صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ ہوا تابعی. اور جس نے تابعی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گیا، اس کو کہتے ہیں تبع تابعی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں روئے زمین پر اللہ ذوالجلال نے ان جیسا انسان پیدا ہی نہیں کیا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے کلمات. آپ نے ایک تنبیہ بھی کی، فرمایا ثم یکون بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون، پھر وقت گزرتا جائے گا، ایسے لوگ بھی آئیں گے جن سے گواہی تو طلب نہیں کی جائے گی، وہ خود گواہیاں دیتے پھرتے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، خیانت کرنے والے ہوں گے، وہ امانت کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے. وَيَنظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وہ نظریں تو مانیں گے لیکن نظروں کی وفا نہیں کریں گے، وہ پوری نہیں کیا کریں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ایسے لوگوں کو صرف دنیا ہی غرض ہوگی، بس وہ کھانے پینے کے ہی شوقین ہوں گے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے.